اصلاح کے لیے 10 قاعدے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ 10واں قاعدہ یہ ہے، 10واں قاعدہ نفس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ یہ نفس ہے کیا؟ اپنی اصلاح کے لیے، نجات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حق کی کامیابی کے لیے 10 قاعدے بیان کیے۔ 10واں قاعدہ نفس کی معرفت کا، نفس ہے کیا چیز؟ تو اس کے تزکیہ نفس کے باب میں لازمی اور حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت ہے۔ نفس برابر نفس کا ذکر آتا ہے بزرگوں کے کتابوں میں، فرماتے ہیں تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت، تاکہ اس پر توجہ، اس کی رعایت آسان ہو جائے۔ ظاہر کہ معرفت ہوگی تبھی تو اس کی اصلاح کی فکر ہوگی، اور معرفت ہی نہیں، جانتا ہی نہیں کہ نفس کیا ہے اور نفس کی باتیں کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت، تاکہ اس پر توجہ، اس کی رعایت آسان ہو جائے۔ ظاہر کہ جاننا ضروری ہے کیا نفس، اس کے اندر جو اصلاح کے لیے کہا جاتا ہے، کس چیز کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کی اس کی معرفت دے مرنے سے پہلے۔ تزکیہ نفس کے باب میں لازم اور حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت، تاکہ اس پر توجہ، اس کی رعایت آسان ہو جائے۔ معرفت ہوگی تبھی تو۔ حضرت حالی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی جاتا تھا اور جانے سے پہلے ہی وظیفہ شروع کر دیتا تھا کہ بھائی تم آئے تھے ہمارے یہاں، ہم نے پوچھنا چاہیے نہیں کون سا وظیفہ پڑھے، تم کیا پڑھو گے؟ تب بھی فرمائی کہ تم آئے تھے تو ہم سے پوچھتے کہ ہم کو کیا پڑھنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے۔ ہوتے ہیں بہت سے لوگ وظیفہ مقرر کر دیا، کسی کتاب میں دیکھ لیا، چالو ہو گئے۔ نہیں، مشورہ کرو اصلاح کے لیے، واقف کار ہو، واقف راہ ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے مرنے سے پہلے۔ تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت۔ نفس تو شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہے کیا نفس؟ ہمارے حضرت وغیرہ اسی نفس کی معرفت کراتے رہتے تھے۔ حضرت تھانوی کے یہاں یہی کام ہوتا تھا۔ تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے کہ نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت، تاکہ اس پر توجہ، اس کی رعایت آسان ہو جائے۔ جانتے ہی نہیں کہ نفس کی کیا حقیقت ہے، کیا کرنا ہے ہم کو۔ میرے تو علم ہوا تب تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک صاحب تھے حضرت تھانوی کے یہاں، انہوں نے کہا میں یہ بات پر ہم نے فلاں وظیفہ شروع کر دیا یہاں، بھائی آپ یہاں جب آئے تھے تو مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا آپ کو کہ کون سا وظیفہ پڑھوں، کون کریں۔ تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت، تاکہ اس پر توجہ، اس کی رعایت آسان ہو جائے۔ آپ جانیں گے کہ یہاں ہم کو درد ہے، تبھی تو یہاں دوا لگائیں گے، معلوم ہی نہیں کچھ درد ہے کہاں ہے، دوا بھی کہاں رکھی جائے گی۔ اس وجہ سے نفس کی حقیقت معلوم کرنے ہی کے لیے بزرگوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، اب یاد آتی ہیں، دیر ہو جائے گی۔ تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت، تاکہ اس پر توجہ، اس کی رعایت آسان ہو جائے اور اس پر آنے والی آفات کا علاج بھی آسان ہو جائے۔ بہت حضرت تھانوی کا یہی کام ہوتا تھا۔ اگر کسی نے پہلے شروع کر دیا، بھائی آپ کو کیا معلوم تھا؟ جب ہمارے یہاں آپ آئے تو ہم سے آپ کو اجازت لے کر کے وظیفہ شروع کرنا چاہیے تھا، کون سا وظیفہ آپ کے لیے معافی ہے، کون سا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نفس کے 3 مشہور صفات کا ذکر فرمایا ہے۔
نفس مطمئنہ، تین صفات کون ہے؟ نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے اور اس کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے اور اس کی اچھی طرح کو متوجہ ہونے سے مطمئن ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. وہ لوگ ہیں، مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. بیان قرآن. نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل. ہر آدمی کو جائے گا، کیا ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل. اللہ ہم سب کو توفیق دے چلنے کی. ایک ہی جگہ بھی رہتا ہے، کچھ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے. عادت کیا بہت ہوتا تھا پہلے، مجلس سے لوگوں کو اٹھا دیتے تھے. جی اتنے دیر سے آ رہے ہیں آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ ہوتا ہے کچھ آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے. جس ہاتھ پہ ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اللہ اپنے یہاں قبولیت کی نعمت سے نواز دے. اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح کہ خود اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش. تم اللہ کی قضا سے راضی ہو، اللہ تمہارے عمل سے راضی ہو جائے. یہ کرنا ہے. دنیا میں آنے کی غرض یہ ہے کہ اپنے کو بھی پہچاننا ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے اور عمل بھی پہچاننا ہے. اللہ تعالیٰ سے تم کیا چاہتے ہو، تم کو کیا کرنا چاہیے، اس میں بھی کبھی کبھی غور و خوض ہونا چاہیے. اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش. پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جائے، میری جنت میں داخل ہو جائے. جب اللہ کی طرف چلو گے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا. اللہ تعالیٰ ہی راستہ کھولتا ہے. بہت دنوں تک بزرگوں کے پاس بھی لوگ رہتے، جانتے بھی نہیں کہ کیا کرنا ہے ہم کو. یہاں ہم کس لیے رہتے ہیں؟ ہمارے حضرت ماشاء اللہ سب برابر متوجہ کرتے رہتے تھے. سمجھو کہ کون سی جگہ ہم کو کیا کرنا ہے. بڑا غفلت میں زندگی گزار دیتا ہے. کسی بزرگ خدمت بھی رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے اس سے غفلت ہوتی ہے. اللہ ہم سب لوگ بیدار کر دے. تو نفس کی تین قسمیں بیان کر رہے ہیں. نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور اس کا ذکر کرنے، اس کی عبادت کرنے، اس کی طرح اچھے طور متوجہ ہونے سے مطمئن ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. بیان قرآن. نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش. اللہ ایسی زندگی ہم لوگ دیتے ہیں. جانا تو سبھی کو مرنا، سب کو مرنا ہے جانا. لیکن ایک جانا یہ ہے کہ ہمارا پروردگار بھی ہم سے راضی ہو، ہم بھی اس سے راضی ہوں. اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش. پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا. جب بندوں میں شامل ہوگا
تو رضا کا مقام ہے، اللہ وہاں پہنچا دے گا، وہ ہے جنت۔ نفس لوامہ، یہ تو نفس مطمئنہ ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو اس کے غلط کام پر یا واجب کی عدم ادائیگی یا طاعت میں کوتاہی پر ملامت کرے، یہ لوامہ، یہ بھی بات آ جائے گا مقام۔ نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو اس کے غلط کام پر یا واجب کی عدم ادائیگی یا طاعت میں کوتاہی پر ملامت کرے، یہ لوامہ۔ کبھی کبھی ایسا تو ہونا ہی چاہیے۔ اور یہ بزرگوں کے یہاں جانے سے حاصل ہوتی ہے جی۔ حضرت تھانوی کے یہاں بڑے بڑے علماء جاتے تھے، وہ اس کام کے لیے جاتے تھے، بہت جاتے تھے۔ نفس لوامہ وہ ہے جو نفس کو اس کے غلط کام پر یا واجب کی عدم ادائیگی یا اطاعت میں کوتاہی پر ملامت کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور نفس امارہ بالسوء وہ ہے جو انسان کو محرمات اور گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ کرے۔ نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، اور یہ کون ہے؟ امارہ ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا ہے، اوپر سے نیچے آئے۔ نفس امارہ بالسوء وہ ہے جو انسان کو محرمات اور گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ کرے اور اس کو بری و غلط جگہوں پر لے جائے۔ دن رات یہی ہو رہا ہے، بنیادی کام انبیاء کا یہی ہے کہ وہ راہ دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد مطمئن، اگر کرو گے تو کامیاب ہوگا، نہیں نیست نابود ہو جاؤ گے۔ نفس امارہ بالسوء وہ ہے جو انسان کو محرمات و گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ کرے اور اس کو بری اور غلط جگہوں پر لے جانے اور گندے اور رذیل کام کرنے پر ورغلائے، جیسا کہ سورہ یوسف میں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس کے یہ تین اوصاف، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بدلاتا، نفس تو بری بات ہی بدلاتا ہے، بجز اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ بیان قرآن، اللہ رحم فرما دے، آدمی بچ سکتا ہے، میرا بہت مشکل ہے بچنا، نفس سے بچنا۔ ہمارے یہاں بڑی محنت کرتے تھے اس پر کہ نفس کی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے، اور کبھی اسی زمانے میں کبھی ناخوش ہوتے تھے ہم لوگوں پر نکال دیتے ہیں، اسی میں کوئی علماء نے کہا کچھ ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ یہ بھی پوچھتے تھے۔ اب کہاں نفس کی طرف خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کو نفس کی اصلاح کرنا ہے۔ نفس لامارۃ بالسوء، اس میں تو ہم ابھی نہیں ہیں۔ اللہ، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بدلاتا، نفس تو بری بات ہی بدلاتا ہے، بجز اس کے جس پر میرا رب رحم کرتے ہیں۔ نفس کی اصلاح کی طرف توجہ ہونا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے، امارگی سے نہیں کہ لوامگی نہیں کر کے مطمئنہ تک پہنچ جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نفس کے تین اوصاف در حقیقت نفس کو پیش آنے والے احوال ہیں، اور یہ احوال بدلتے رہتے ہیں، اور ان واردات کے اعتبار سے تغیر پذیر ہیں جو نفس کو پیش آتی ہیں۔ چنانچہ ان صفات کے حالات کے اعتبار سے ایک انسان کے اندر ایک ہی دن میں سب جمع ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اہل علم نے اس نفس کی مثالیں بیان کی ہیں جو انسان کے ساتھ نفس کے حال کی وضاحت کرتی ہیں، تو کئی مسلمان کے لیے اس کا سمجھنا آسان جائے، پھر اس کی اصلاح اور تزکیے میں کوشش و مجاہدے مجبور ہو جائے۔ نفس کے کیا حالات پیش آتے ہیں، کس طرح وہ دھوکہ دیتا ہے، کس طرح وہ ناس مارتا ہے، یعنی ضرر پہنچاتا ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مطلب دیکھا کیجیے، کبھی مطالعہ کر لیا کیجیے، سب کتاب بہت اچھی کتاب ہے،
اس کو وعدے کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. اب سنا تو نہیں سکتا پورا میں، لیکن آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے اس کو. اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی نے بھی لکھا جو کتاب ہے حیات المسلمین ہے، اصلاح الرسوم ہے، یا اور کتابیں ہیں، کئی کتابیں ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے. علامہ شاہ ولی اللہ صاحب کتابیں دیکھنا چاہیے. اس بحث کو بھی کبھی کوئی پڑھنا چاہیے، جسے اور بہت سے اخبارات پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دنیوی حالات معلوم ہو جاتے ہیں اخبار سے. لیکن جب اپنے نفس کو پڑھیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ نفس میں کیا رذائل ہیں اور کیا اس کے اندر قابل اصلاح چیزیں ہیں، تب تو کرے گا. اس وجہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو ہم کو کارآمد زندگی بنا کے عطا فرمائے، اور ہم کو اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا والے کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرمائے. دعا کیجیے کہ سلسلہ بھی جو چل رہا ہے چلتا رہے، اللہ قبول فرماتا رہے. اللہم صلی اللہ. عورتوں کو، مردوں کو، سبھی کے لیے نفس کی اصلاح تو سبھی کے لیے ضروری ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. یا اللہ بہت گناہ آخر وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا بنا لے، اپنی رضا کے کام کرنے والا بنا دے، اور اپنے اس بندوں سے راضی ہو جائے. سب بڑا مقام رضا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مسرور فرمائے، مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.